اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من الشیطان وحامت من کل عین لامتی صدق اللہ العظیم۔ موضوع نمبر 1، آنکھوں کی حفاظت یعنی کہ بے حیائی مردوں سے متعلق۔ اس موضوع کے اندر میں آپ کو 17 احادیث بیان کروں گا، ایک خاص ترتیب سے میں نے سیٹ کی ہیں، اور جس سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ آنکھوں کی حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے حکم دیا، مرد کو، پھر عورت کو۔ اور مرد کو کیوں حکم دیا پہلے، عورت کو بعد میں کیوں دیا، ان احادیث کے روشنی میں بیان کروں گا۔ ساتھ ان احادیث سے اور خاص کر قرآنی آیات سے یہ بات واضح طور پہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ آنکھوں کی حیا کی وجہ سے تمام گناہ ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کوئی عام بندہ کسی دوسرے بندے کو کہتا ہے یار میرے سے گناہ ہو گیا، تو وہ اس کے سننے والے کے دماغ میں پہلا کلک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بے حیائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن مجید میں صرف گناہ کا نام نہیں دیا، گناہ علیحدہ بولا اور بے حیائی علیحدہ بولی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بے حیائی بہت ٹاپ کا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں یہ فتنہ عام ہے، اور میں ان احادیث کی روشنی میں سب سے خاص بات یہ واضح طور پہ بیان کروں گا کہ یہ بے حیائی کا فتنہ 2020 ہم لوگوں کو یہ جو فتنہ سب سے عام ہے، کیا یہ فتنہ پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے بھی پہلے انبیاء کرام کے اوپر تھا؟ اگر نہیں تھا تو آج یہ کس جگہ پر ہے؟ ان احادیث سے میں یہ بات واضح کروں گا، اور مرد پہ کیا فرض ہے۔ باقی تمام فرائض تو آپ نے سنے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نماز، تمام چیزیں سنی ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری ہے بے حیائی۔ اور اگر آپ کے اندر بے حیائی ہے، آنکھوں کی حیا ہے نہیں ہے، آنکھوں کے اندر آپ کی حیا نہیں ہے، تو یہ 4 فرائض بھی آپ کے رد ہو جائیں گے۔ ان میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآنی آیات سے میں شروع کروں گا، اس سے آپ کو واضح کروں گا کہ اس کا اہمیت کیا ہے۔ بے حیائی اصل میں قرآن مجید کے اندر کس لیول پہ کھڑی ہوتی ہے اور کیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ ہے جی قل للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں، حکم دے دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، پست کر لیں، جھکا لیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ویسے تو جو بھی وحی بھیجتے ہیں
وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کر دیں. مگر یہاں پر میں پھر وہی بات بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. بے شک وہ رب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس بات پر زیادہ زور دینا ہے. تو اس وجہ سے کل للمؤمنین یغوضوا, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان مردوں سے حکم دے دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں, جھکا لیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے. اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا جائے, یہ حکم دے دیا گیا. سورۃ النور پہلے قرآن مجید کا پہلا سپارے کی پہلی صورت نہیں ہے, اس کو ترتیب میں لایا گیا ہے. ماحول اور وقت اور جگہ کے حساب سے, ٹائم کے حساب سے وہی نازل کی جاتی تھی. وہی ایک ٹائم پہ نازل نہیں ہوتی تھی سوائے الحمدللہ رب العالمین. یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے ایک ٹائم پہ, ایسے کئی بھی ہوئی ہوں گی, مگر یہ آیت خاص موقع پر سورۃ النور بیان کر دی گئی تھی, یہ گھر کے ماحول کے لیے تھی. تو یہاں پر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, کس کی بات کی ہے؟ پھر میں نے وہ بتایا من المؤمنین, مردوں سے کہہ دو, عورتوں کا ذکر نہیں ہوا. میں نے پھر بات بتایا عورتوں کو بعد میں حکم ہوا ہے, پہلے مردوں کا حکم ہوا ہے. کیوں؟ یہ بھی اس میں آپ کو جواب دوں گا. اور ایک بات اس میں خاص کر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کام ایک نیک بھی کرو گے اس کا بھی اجر دے گا, اس کا بھی بدلہ دے گا, اور جو آپ ذرہ برابر برائی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا اور اس کا بھی نقصان دے گا. اسی بات کی دلیل سورۃ الزلزال میں ہے, آیت نمبر 7 اور 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کیونکہ لوگوں کا گمان ہے, سوچتے ہیں کہ یار چھوٹا سا گناہ ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا, چھوٹی سی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ پانی ہے, اتنا سا میں ضائع بھی کر دیتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ فرق پڑے گا. اس آیت میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی, خرابی کی ہوگی, اس کا اجر اس کو دے دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے سے بھی پانی کے سوال کا جواب دینا ہے. مجھے اگر چلتے ہوئے کیڑی کو بھی پاؤں کے نیچے دے دیا نا, مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے. تو جواب میں نے ایک ایک چیز کا دینا ہے. تو پھر جو ہم کر رہے ہیں اس کا کون جواب دے گا؟ اسی طرح اس بات کی آیت کی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی آپ کو جواب دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ پورا حساب لے گا آپ کو قیامت والے دن. کیونکہ وہ اللہ کی عدالت ہے, وہ آپ کی اور میری عدالت نہیں ہے. وہاں حساب دینے کے لیے فرشتے ہوں گے, گواہی کے لیے کوئی عام بندے یا مخلوق نہیں ہونی. وہ اللہ کی فرشتے ہیں, وہ اللہ کے نور ہیں, وہ واضح طور پر بیان کریں گے. دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ مرد کو پہلے کیوں حکم دیا گیا, کیونکہ انسان ہے مرد ایکٹیو نیچر ہے, عورت پیسیو نیچر ہوتی ہے, اس کا فطری عمل مختلف ہوتا ہے. مرد جو آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھ سکتا ہے وہ عورت نہیں دیکھ سکتی. اس کی وجہ, اگر عورت کو پردے کا حکم ہے, مرد کو پردے کا حکم تو نہیں ہے. مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے, ورنہ تو پھر مرد کو بھی پردے کا حکم دیا جاتا اور عورت کو بھی دیا جاتا, کیونکہ وہ عورت کو پردے کا حکم ہے, مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے. مگر اس کو یہاں پر یہ بات واضح کہ اپنی نگاہوں کو نیچے, یہ اس کے اوپر پردہ ہے. پردہ اس کا آنکھوں کا ہے, اب اس کے کپڑوں کا پردہ نہیں ہے, اس کی آنکھوں. کیونکہ میں نے پھر بتایا انسان کی نیچر ہے, مرد کی نیچر ہے ایکٹیو, وہ دیکھ کے کئی خیالات کو واضح کر لیتا ہے. عورت میں یہ پیسیو نیچر ہے, یہ قدرتی عمل ہے. عورت کے اندر تحمل اور صبر کا پیمانہ زیادہ ہے نسبتاً ہمارے. اسی جتی گرم ہو جانے, عورت 4 گھنٹے 5 گھنٹے گرمی چی بچیاں سے روٹیاں تلدی رہتی ہے. اسی تو 10 منٹ کھلو جائے تو وقت پا دینے کہ بھائی یہ کتنے سانوں عذاب لاتا ہے. تو اس وجہ سے مرد ہے تھوڑا سا اگریسو, گرم خون جسے آپ بولتے ہو.
اسی بات کی دلیل سورۃ النور آیت نمبر 31 اس کا کچھ حصہ ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ۔ یہ اسی 30 نمبر آیت کے آگے 31 نمبر آیت ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ لیں اور اپنی عزت میں اپنی عزتوں کو، اپنی زینتوں کو چھپائیں۔ ہاں، جو اس زینت ظاہر ہو رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت اگر پردہ بھی کر لے اس کا قد تو ظاہر ہی ہوگا نا۔ عورت اگر پردہ بھی کر لیتی ہے، وہ جب بولے گی تو اس کی آواز زینت کی طرح، کیونکہ عورت کی آواز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے کشش پیدا رکھی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب نماز ہو رہی ہوتی تھی تو مرد، کیونکہ امام بھول جاتا تھا تو مرد پیچھے سے بولتا تھا، سبحان اللہ بولتا تھا کہ آپ بھول گئے ہو، اشارتاً بولتا تھا، مگر عورت کو اب نماز کے دوران بولنے کا حکم نہیں تھا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی واضح کی ہے کہ عورت کی آواز میں بھی اتنی کشش ہے کہ مرد اس کو سن کے اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، جس طرح سنتے نہیں ہو یار اس کی آواز کتنی اچھی ہے۔ تو یہاں پر میں نے پھر وہی بات بتائی ہے، پہلی آیت میں مرد کو حکم دیا گیا ہے، دوسری آیت میں عورت کو حکم دیا گیا ہے، مگر جو زینت ظاہر ہو رہی ہو اس کا کچھ نہیں، وہ ظاہر ہوتی رہے گی۔ اگین وہی بات جو میں نے بات آپ کو پہلے بتائی، عورت پیسیو نیچر، یعنی کہ اس کے اندر صبر، تحمل اور برداشت کا مادہ زیادہ ہے نسبتاً مرد کے لحاظ سے۔ یہاں پر میں ایک اور بات سمجھانا چاہوں گا، عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا اتنا زیادہ مسئلے کا باعث نہیں ہے جتنا مرد کے لیے عورت کو دیکھنا۔ اشارتاً بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خرابی کا باعث ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک زندگی کی مثال دے دیتا ہوں، جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جب غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو ہی بھولتے ہوتے ہیں۔ تو مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ مسئلے کی بات ہے، اس لیے ہاں عورت نے نقاب کیا ہو یہاں تک، باقی وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے تاکہ اس کو چلنے میں مسئلہ نہ پڑے، اتنا اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے تاکہ وہ جا سکے، ہل سکے سائڈ پہ، ورنہ اس کا چلنا محال ہو جائے گا۔ مگر مرد کو ہر حال میں عورت کو دیکھنا حرام قرار کر دیا گیا۔ اب وہ چاہے فون پہ دیکھو، چاہے تسی پھر ٹک ٹاک پہ دیکھو، چاہے ٹی وی پہ دیکھو، چاہے ڈراموں میں دیکھو، ہے وہ نامحرم۔ اب کہو جی ہم نے نالج لینی ہے تو نالج کی وجہ سے ہم نے یہ کرنا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ حدیث نمبر 1، 17 حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث، حضرت سہل بن سعید رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دی ہے کہ آپ نے ضمانت، زبان سب سے پہلے مجھے جو زبان اور شرم گاہ کی، آج کل زبان سے تو بھائی سیدھی بات ہے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے، دو باتیں نہیں کرتا تو ٹھک کر کے اس کو تانا مار کے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اسی طرح بد نگاہی کی بات کہوں گا تو وہ چاہے فیس بک کی شکل میں ہو، یوٹیوب کی شکل میں ہو، یا گھر میں لگے ٹی وی کی وجہ سے ہو، یا حتیٰ کہ اپنی سیلفی کی ہی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ بے حیائی ہے جو بے حیائی ہے، جس کو آپ جانتے ہو، اور آج کل کے دور میں یہ فتنہ بہت عروج پہ ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ کو موضوع سے پہلے بتائی تھی کہ یہ فتنہ ہمارے صحابہ کرام میں نہیں ہے، اس پہ توجہ چاہیے مجھے۔ ہمارے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد صحابہ کرام سڑکوں پہ جب جاتے ہوں گے تو کیا ان کو اتنے بڑے بڑے اسکرینے اور بینر نظر آتے ہوں گے بے حیائی کے؟ بھائی آئے ان کو بھی لے آئیں، کیا ان کو اتنے بے حیائی کے بینر نظر آتے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے تو وہاں پر ایک جیز کی اسکرین لگی ہوئی ہے،
وہاں پر فلاں کی کئی موبائل کی لوگوں، جس کے اندر تیل بیچنے والی بھی لڑکی ہے تو سیدھی بات ہے مسلح بیچنے والی بھی لڑکی ہے. اور وہ لڑکی کیسے بیچ رہی ہے؟ آج کل کے روزے ہیں، آج کل روزوں میں ہیں، تو بہت عام بات آپ سے کہوں گا، اس کا سوچ لگا دیں. تو سادی بات کہوں گا بھائی، روزہ کھولتا ہے اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے، اور روزہ کھولنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے ایک عورت آ جاتی ہے جو پردے سے ہٹی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا دین ہے، درستگی ہو رہی ہے. جیسے کہ آج کل کے دور میں یہ فتنہ، اس کا 1000واں حصہ بھی ہمارے صحابہ کرام کو نہیں محسوس کرنا پڑا، ان کو نہیں ان پریشانی سے گزرنا پڑا. جیسے کہ آج کل کے دور میں آپ باہر کی طرف نکلتے ہو تو سکرینوں اور بڑے بڑے بینرز کے اوپر جو بے حیائی کا نشر ہو رہا ہے، واضح نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا. آج ٹی وی اور فیس بک جیسی کئی چیزوں کی وجہ سے جو بے حیائی ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس سے ہم اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا 1000واں حصہ بھی ان تک نہیں پہنچا. ان کے پاس جو پریشانیاں یا آزمائشیں آئیں وہ ایک علیحدہ ہیں، ان کے شاید ہم قابل بھی نہیں، مگر آج ہم جس پریشانی اور جس آزمائش سے گزرے ہیں وہ ہے بے حیائی، اور اس کا فتنہ آج بہت اوپر ہے، اور اس کے اندر ہم آگ میں لکڑیوں کا کام کر رہے ہیں. اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سورۃ النور آیت نمبر 19 ترجمہ: جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو خود تو نیک عمل نہیں کرتے، وہ دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے. میں پھر بار بار بتا دوں، یہ اللہ کا دین ہے اور اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. جب ایک انسان دوسرے کو بے حیائی غلط کام میں آمادہ کرے گا، وہ ایک بات جان لے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، وہ آخرت میں بھی. اب وہ چاہے دنیا میں بظاہر آپ کو بہت امیر نظر آ رہا ہو، مگر حقیقت میں ان قریب وہ اس میں رسوائی ہی پائے گا. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں آپ جو چاہو گے وہی پاؤ گے. حدیث ہے اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پر بیان ہے، تشریح: جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین پہ کوشش کرو اور دوسری طرف کو کہ ہم سے کاروبار نہیں ہوتا، ہم کما نہیں سکتے اگر ہم یہ کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. یہ ہے فارغ. یہ جو کرونا آیا ہے ان میں کئی لوگ کئی دن فارغ بیٹھے رہے. تو اس فارغ بیٹھنے کر جو فحاشی کی طرف جو سوچنا ہے تو اپنے دین کی درستگی کرو. قیامت والے دن آپ کو صرف 5 نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا کیا پڑھ کے آئے ہو. ہم کہیں گے جی ہمیں تو خود نہیں پتا سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے. ہاں بس جمعے دی نماز پڑھنے سے، کیونکہ جی جمعہ بہت بڑا. انہوں نے کہا مطلب بھی پتہ نہیں تو نمازیں منہ پہ دے مار. حدیث بخاری کے اندر ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں احد پہاڑ کی چوٹی جتنی ہوں گی اور وہ دھول کر دی جائیں گی، اور اس کی نمازیں اس کے منہ پہ دے مار دی جائیں گی. کیوں؟ وہی بات میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا دہیں یار 10 روپے، یا دہیں ذرا 20 روپے. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب؟ اسی سے مدد مانگو نا، مانگو پھر اس سے مدد. اہدنا الصراط المستقیم. تو چل یار چلیے ذرا ہو کے آئیے غلط علاقے. ایسا نہیں ہے. دین آپ کی مرضی سے نہیں چلنا، دین کی درستگی کرنی پڑے گی. حلوہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ میں صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک بھی کماتا ہوں تو یہ بڑا حق حلال کا کام کر رہا. بے شک تو کر رہا ہے اور اس میں جد و جہد کر رہا ہے، اس کا اجر تجھے مل رہا ہے. مل گیا نا 30 تاریخ کے بعد تنخواہ کی شکل میں.
اس میں بھی ہماری 2 نمبری ہے. وہ اس طریقے سے کہ پتہ ہے ڈیوٹی 8 بجے شروع ہونی ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ بنائے کے رکھیے جی سپروائزر کے ساتھ, میں 9:30 بجے تک آؤں گا. تو جب تو تنخواہ لینے جائے گا تو وہاں جا کے کہے گا کہ میں 9:30 بجے آتا تھا, میں 9 بجے گھر جانے کے بجائے 8:30 بجے گھر چلا جاتا تھا. نہیں, تو وہ پیسہ تیرے لیے حلال تو نہ ہوا نا, حرام ہی ہوا. تو وہ برکت کا باعث کیسے بنے گا؟ ماں کو دوائیاں بھی کھلا رہے ہیں, باپ کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں, گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں, مگر برکت پڑ نہیں رہی. تو برکت کہاں سے پڑے گی بھائی کہ تو پہلے ہی حرام کما کے لا رہا ہے, درستگی تو ہے کر نہیں رہا. کس دفتر کے اندر آج کہا جاتا ہے کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو وہ کہیں گے نہیں آپ نے نہیں جانا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ, جانا چاہتے تو جاؤ, روکیں گے نہیں. مگر کون اٹھے کون پوچھے, الٹا جواب اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں. کیا قرآن مجید میں ہے یہ مجھ پہ جھوٹ باندھ دیں گے کیا؟ وہ جی دفتر میں بیٹھے ہیں کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ جبکہ کہو تو بھائی جو نماز پڑھنے جانا جاؤ, برابر کرو نا. ایسا نہیں ہے کہ جو کما کے آؤ گے برکت پڑ جائے گی. آج 20,000 روپے کی کمی ہے, کل 30,000 روپے کی کمی ہو جائے گی, پھر 40,000 پھر 50,000. پیٹ نہیں بھرے گا, کبھی پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ کن کا بھرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ جب وہ مسجد سے باہر آئے, بڑی مشہور بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو زمین پہ 4 کھجوریں گری تھیں, اٹھائیں صاف کر کے حضرت عمر کو کہا کھاؤ گے عمر؟ تو عمر نے کہا نہیں. عمر جانتے تھے یہ کیوں اٹھائی ہیں انہوں نے. ابھی کوئی شخص, پریزیڈنٹ تو میں بات ہی نہیں کرتا, پی ایم کی بات ہی کر لیتا ہوں, ایک چھوٹے سے پی ایم کی بات ہی کر لیتا ہوں, یا صرف محلے کا ایک نمائندے کی بات کر لیتا ہوں جس کو لوگوں نے اکٹھا کر کے صرف رکھا ہو, یا گھر کا کوئی سربراہ ہی رکھ لیتا ہوں. وہ اپنے دوستوں یا اپنے یاروں یا اپنے سربراہوں کے ساتھ جا رہا ہوگا, زمین پہ 4 بسکٹ گرے ہوں گے, وہ اٹھا کے صاف کر کے کیا کرے گا؟ کھا جائے گا, رکھ دے گا, وہ اٹھائے گا ہی نہیں. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں پر تربیت دے دی ہے کلیئرلی. انہوں نے اٹھایا اور کہا عمر کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کھائیں. پھر سوال پوچھا یا رسول اللہ کیوں کھا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, آپ جو مرضی مانگے سب کچھ ملے گا, یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آگے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا. کیا ضرورت تھی ان کو نہ کھانے کی؟ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, بعد میں زندگی رہے یا نہ ملے. پرائم منسٹر آج کے دور کا کمپیریزن کرو حضرت عمر کے طور پہ. پرائم منسٹر, پوچھا گیا عید آ گئی ہے, ان کی وائف نے کہا, بیوی نے کہا کہ عید آئی ہے بچوں کے کپڑے چاہیے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تنخواہ نہیں ہے, میں کہاں سے لاؤں؟ یہ میں آپ کو پرائم منسٹر کی بات بتا رہا ہوں, اس ٹائم کے دور کے وہ خلیفہ تھے. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, آپ بن سکتے ہیں, آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, مگر آپ کا رویہ زندگی یہ ہو. کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ تنخواہ ایڈوانس لے لیں, بچوں کے لیے عید آ رہی ہے, تو عید آ رہی ہے ہماری بھی, تو بھائی بچوں کے لیے نئے کپڑے لینے ہیں, بادشاہ کے بچے آئیں گے وہ بھی آئیں گے, ہمارے بچے بھی ہوں گے, مگر آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں, تو آپ کے بچوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے, ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تنخواہ لیتا ہوں. وزیر خزانہ جو آج کل ہمارا, تو خزانچی کے پاس گئے, ان سے کہا کہ مجھے کیا ایڈوانس میں تنخواہ مل سکتی ہے؟ تو یہ ہے ان لوگوں کی آزمائش جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے, میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا. تو وہ رونے لگ پڑے. اور پھر جب عید ہوئی, بچے نماز پڑھ کے آئے, ظاہر سی بات ہے باقی بادشاہوں کے جنہوں نے خزانے بڑھے ہوئے ہیں ان کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں, ان کے بچوں نے نہیں پہنے ہوئے, تو وہ رونے لگ پڑے. تو وہاں پر ان کے بچے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ روئیں مت, آپ نے ہمیں اچھا کیا جو نہیں پہنایا, ہمیں بچا لی ہے, ورنہ کہیں ہم بھی آخرت کا جواب دینے میں مشکل نہ پڑ جائے. تو بھائی تربیت پتہ کیا ہے؟ تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو 5 لاکھ روپے کے والے اسکول میں جمع کرا دیں. تربیت وہ نہیں ہے جو آپ کہہ دیں تو مان لیں. تربیت یہ ہے کہ خود پہلے نماز میں کھڑے ہو, بچے بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ورنہ آگے جا کے انسانیت وہی ہے. آج تم نے جو کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی بوگے جو تم آگے سے پاؤ گے. تو اللہ کا دین ہمارے مطابق نہیں چلنا.
حدیث نمبر 2 مشکات مصاحبی 86 صحیح بخاری 1362 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے اوپر، ابن آدم، میں پھر بار بار بتا دوں، ابن آدم، آدم سے لے کے اب تک کے، اب یہودی، مسلمان، عیسائی، دیوبندی، سکھ سب شامل ہو، ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی کہ زنا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمام آرزوؤں کو اکٹھا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر پھر آپ کو بتا دوں، جبکہ لوگوں کے مطابق یہی ہے کہ زنا ٹاپ کا یہی ہے کسی مرد کا غیر عورت کے ساتھ سو جانا، مگر میں یہاں پر بات بتا دوں، وہ زنا بہت پہلے سے کر رہا ہے۔ پہلے وہ آنکھوں سے دیکھتا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے، پھر باتوں سے، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پہلے وہ امپائر کھڑا کرتا ہے، محنت سے چیزیں بناتا ہے، اور پھر وہ آنکھوں کے جب زنے کرتا ہے تو وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ درستگی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آئے گا دروازے سے بابا جی اور آ کے آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اس کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہیں کھولے گا۔ حدیث نمبر 2 مشکات 3104 صحیح مسلم 2206/76 جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اچانک اٹھ جانے والی نظر سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر کو ہٹا لیا کرو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلی نظر پڑ گئی ہے، اب کیا کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نظر پڑ گئی ہے غلطی سے تو اس کو ہٹا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نظر نہ ان کو ہر تک چھٹ گیا ہو، جاندی بھائی اوکے ڈن ہو گیا، جا رہی ہے، نظر پڑ گئی ہے ٹھیک ہے، اور اپنی نظر ہٹا لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموشی رہے، تو اپنی نظر جھکا لی۔ آگے قصہ لمبا ہے تو پھر کبھی بات کروں گا۔ باقی ہے کہ اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے، میں نے آپ کو پھر بتایا، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، بینر کے اوپر ایک لڑکی ہے جو کسی کی بھی مشہوری کر رہی ہے، اور آپ کی نظر پڑ گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک غیر محرم عورت ہے اور اس کو دیکھنا میرے لیے زنا ہے، یہ آپ نے دل میں محسوس کر لیا نا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ غلطی سے نظر پڑ گئی نا، پھر آپ نے نظر ہٹا لی، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سنو پھر، اس حدیث کو سپورٹ کرتی ہے مشکات 3124 ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کے حسن و جمال، اب دیکھو اس حدیث سے مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا، واضح کیا، جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالتا ہے پھر وہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کی ایسی عبادت کی اس کو توفیق عطا فرماتا ہے جس کی وہ حلالت محسوس کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کوئی دعا پڑھتے اور آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ تو آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، تو یہ ہے وہ حلالت آپ اس کو فیل کرو گے کہ یار چل اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، آپ کو اس کی تاثیر ملے گی، اس عبادت کی تاثیر ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے آگے مزید اس کو حدیث کو بیان کرنے کے لیے حدیث نمبر 3 مشکات 3105 صحیح مسلم 3407 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے، جب کوئی عورت تم میں سے کسی کو بھلی اور اس کے دل میں گھر کر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، کیونکہ یہ چیز اس کے اس گناہ کو بھلا دے گی۔ یہ جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں، اگر وہ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے ہیں، بات یہ نہیں کہ صرف نظر اٹھا کے دیکھ لینا، اگر وہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کو موڑتے ہیں، تو وہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ آپ کو ایک ایسا تحفہ ملے گا جس کو آپ فیل کرو گے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، آپ کو دل کو بھا گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کو آنکھوں سے ایکس رے کرو، آنکھوں کا زنا کرو،
دل سے زنا کرو، آپ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس گناہ کو، اس بات کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، کیونکہ ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا، آگے حدیث آئے گی، ثواب ہے، کئی صدقے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کیونکہ میں نے پھر وہی بتایا کہ بھائی ہر بربادی، کوئی بھی آپ کو کوئی پوچھے گا نا کہ یار میرے سے گناہ ہو گیا، تو آپ سب سے پہلے ایک ہی بات پوچھیں گے، کوئی بے حیائی کر بیٹھے ہیں۔ گناہ آپ کو بے حیائی کی طرف ہی آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرے گی، اور عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو پردہ نہیں کرتی، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عورتوں میں سے ہیں، اور وہ آج کل کے دور میں ظاہر سی بات ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، 42-43 ڈگری ٹیمپریچر پر ہے، اور وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی حدیث کو سپورٹیو حدیث بیان کر رہا ہوں، مشکات میں 1898 اور صحیح مسلم میں ہے 53/1006۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا، یعنی کہ ان صحابہ کراموں نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر وہی حرام طریقہ کسی غیر عورت کے ساتھ کرو گے تو گناہ ملے گا؟ ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر اپنی بیوی کے ساتھ کرنے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ حدیث نمبر مشکات 1898، مسلم 53/1006۔ واضح طور پر، کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا سنی سنائی بات اور حدیث میں فرق ہے، حدیث ہے تو دلیل پہ بات کر دی، اسی وجہ سے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات اپنے سے مت کرنا۔ اسی طرح حدیث مشکات نمبر 4 3085، صحیح بخاری 5082، صحیح مسلم 202/2527۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ عورتیں فتنہ نہیں ہیں مگر ذریعہ فتنہ بنتی، اسی وجہ سے مرد کو بار بار حکم دیا کہ نظریں نیچے جھکاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جس عورت نے پردہ کیا ہوگا کوئی اس کو دیکھے گا، کوئی اس کو کہے گا کہ یہ کوئی بازارو عورت ہے، کوئی خراب، وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل خراب عورتیں بھی یہ کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو شریف بندہ اگر نظریں جھکا لے گا، پردے والی عورت کو نہیں دیکھے گا، مگر جرا بد اخلاقی بندہ ہے، بد نگاہی والا بندہ ہے، وہ تو پردے والی عورتوں بھی نہیں چھاڑتا، وہ انہوں بھی دیکھتا رہتا ہے۔ تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یوٹیوب، فیس بک، آج یہی چیزیں، ان کی پازیٹیوٹی کو دیکھو، اگر آپ ان سے دین پھیلاؤ تو بہتر ہے، اگر دین کو برباد کرو گے تو وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ تو میں ان کی پازیٹیوٹی باتیں نہیں کر رہا، میں ان کی نیگیٹو کی باتیں کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4 مشکات 3086، مسلم شریف 99/2742۔ ابو سعید خداری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا، اس کے اعمال کو دیکھے گا کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے کیسے بچو گے، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہی نمایاں ہوا تھا۔ جانا اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا فتنہ ہمارے لیے کیا، اور بے حیائی آنکھوں کی کیا بات ہے۔ اسی طرح میں لگاتار حدیثیں بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 6 مشکات 3515، صحیح مسلم 99/2742۔ سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے ان کو جھانک رہا تھا ان کے گھر میں، اس نیت سے نہیں کہ نعوذ باللہ کچھ اندر دیکھنے کو مل جائے، وہ اس وجہ سے کہ اندر آنا چاہتا تھا۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود ہیں کہ نہیں، یہ اس حدیث کی صحیح مسلم میں ڈیٹیل میں موجود ہے۔ تو وہ دیکھ رہا تھا
تو اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی یا لوہے کی کسی ایک سلاخ سے اپنی کنگھی نما چیز سے اپنی ایسے خارش کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو کھجا رہے تھے. پھر اس نے اجازت لی اور اندر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ موجود بھی ہیں کہ نہیں، ورنہ میں ادروائز اندر ہی نہ آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سننا، بہت کریٹیکل بات ہے. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم اس سوراخ سے مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اسی سوراخ سے، اس سوراخ سے تمہاری دونوں آنکھوں میں چبھا دیتا اور تمہاری آنکھوں کو نکال دیتا، کیونکہ دیکھنے کی ہی وجہ سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے. کسی کے گھر میں جھانکنے سے، کسی کو جھانکا لگانے سے بہتر ہے کہ اسی وجہ سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا. کہ بات کتنی کلیئر کر دی گئی ہے کہ بھئی تو جھانک کیوں رہا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سلاخ تیری آنکھ میں مار دیتا. کیونکہ اجازت لینا مقرر اسی وجہ سے کیا کیونکہ یہ تانکا جھانکی نہ ہو. کہتے نہیں کہ کسی کے گھر مت جھانکو، اسی وجہ سے یہی تو آپ کی آنکھوں کی حیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور نبی بار بار واضح کر رہے ہیں کہ آنکھوں کی حیا ہے کیا. یہی تو آنکھوں کی حیا ہے کہ چانکا چونکی نہ کرو، پتہ نہیں کون کس حالت میں بیٹھا ہو. اسی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سپورٹیو حدیث ہے مشکات میں 3514، صحیح مسلم 442158 اور بخاری شریف میں 6888. ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس سے کنکڑی مارو اور اس کنکڑی کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. اگین وہی بات کہ بھائی دیکھنے کو اس لیے تو منع کیا گیا ہے کہ یہ جھانکا مت مارو، دیکھو مت. کسی کی بہن، کسی کی ماں کس حالت میں بیٹھی ہے، اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ. یہ مرد کو حکم ہے، ورنہ اس کو بھی کہا جاتا ہے حجاب لے کے باہر بھائی، اس کو کہا نظریں نیچے رکھ. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مرد کی نیچر کتنی خطرناک ہے. یہ آگے حدیث بیان کروں گا. وہ ایکٹیو نیچر ہے، وہ دیکھے گا تو دیکھنے سے بڑے خیالات دماغ میں ڈالے گا. وہ حدیث آئے گی ابھی آگے. حدیث نمبر 7 مشکات 3100، صحیح مسلم 74/238. ابو سعید رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی آدمی کی شرم گاہ نہ دیکھے، عورت عورت کی شرم گاہ نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں مت لپیٹ کے بیٹھے اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ رہے. ایک کپڑے سے مراد ایک شلوار قمیض نہیں ہے. یہ اشارہ ہے سورۃ النور، سورۃ آل عمران گھر کے معاملے میں کہ جب ایک لڑکا بالغ ہو گیا، اس کو شرم حیا کا علم ہو گیا اور اس کا دوسرا بھائی بھی اس چیز کا علم رکھتے، اب وہ ایک بسترے میں نہ لیٹے، اب وہ علیحدہ ہو جائے. حتیٰ کہ بیٹے کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو وہ بالغ ہو گیا، وہ اب اس کو اس چیز کی ہاؤ نو ہو گئی ہے، وٹ از مین بائی سیکس وہ جانتا ہے، تو ایون اپنے ماں باپ کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن بھی نہ جائے. اسی طرح بہن بھائی پہلے زمانے میں، کیونکہ میں نے پھر وہ بتایا پہلے زمانے میں لوگ یہ نہیں دیکھو اودا کمرہ ہے، ایدا کمرہ، یہ تو آج کل لوگوں کا دل دور ہو گیا تو کمرے بدل گئے. پہلے تو بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کو 6 کمرے تو نہیں تھے ان کے کہ 6 بیویاں تو 6 کمرے. تو اس وجہ سے یہ حدیث بھی اسی لحاظ سے ہے کہ اب وہ مرد کون سے جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر گئے کہ سیکس کیا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو، حتیٰ کہ عورت کو حکم ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کو سیکس کے بارے میں ایجوکیشن ہے، وہ اس سے بھی پردہ کرے، چاہے اس بچے کی عمر 7 سال ہی کیوں نہ ہو. اور آج کل یوٹیوب کی برکت سے 5 سال کے بچے کو پتہ لگ گیا سیکس کیے گا. تو میں ان چیزوں کی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی کی نہیں. ڈراموں میں آپ کوئی دین نہیں دیکھ رہے، ڈراموں میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور وہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہے، وہ لڑکی اس کسی اور کو تو یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی دین کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس میں بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ اور بات ہوتی ہے سیدھی. بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے بات کرنے سے، صاف بات کرے. حدیث نمبر 8 مشکات 3099، صحیح بخاری
5240 ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ساتھ جسم نہ ملائے. اس میں آپ کو بہت بات بتا سکتا ہوں مگر فی الوقت ہنٹ ہی دوں گا. جسم کے ساتھ جسم نہ ملائے. پھر اسی سے متعلق اپنے خاوند سے گویا یوں مت بیان کرے کسی عورت کے بارے میں جیسے وہ خاوند اس کو خیال میں بن رہا ہو. یہ بات تھوڑی سمجھ لینا. عورت کے ساتھ جسم نہ ملائے. میں پارلر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں ایسی عورتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ایسے مردوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو تیار ہوتے ہوئے دوسروں کو دکھاتے ہیں, دیکھ بھئی میری باڈی کیسی لگ رہی ہے. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے, جسم خوبصورت ہے, اللہ کا شکر ہے. ہدایہ مدر نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 پیکس بنا کے تے ہاف بنیان پا کے انچ ٹوٹ دے سن. میں اشارہ ان بندوں کی طرف بھی کر رہا ہوں جو فتنہ ہم جم میں دیکھتے ہیں. اگر ہم پارلر میں دیکھتے ہیں تو جم میں بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے اپنی باڈیوں کو یوں واضح کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ مت دکھائیں اپنا ایک جسم ایک دوسرے کو. اور اسی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں اب ان عورتوں کی طرف جو شادی شدہ مرد ہیں کہ وہ عورتیں دوسری عورتوں کے بارے میں اپنے خامد کو یوں بیان کرتی, وہ دیکھیے وہ دی انج سی, وہ دی انج سی, وہ کپڑے انہیں انج پہ. وہ مرد اپنے خیال میں اس کو بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بننا سے بھی منع فرما دی ہے. تو جب بھائی خیال میں بننا منع ہے تو دیکھنا غلط نہیں ہے. دیکھنے کی کیا سزا ہے میں آپ کو آگے اس کی بیان کر دوں گا. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دے گا جاؤ جو کرنا کر لو. یہ اللہ کا دین ہے بھائی, یہ تیرے میرے گھر کی بات نہیں ہے. اسی طرح حضرت مشکات 3121 صحیح بخاری 4324 صحیح مسلم 2180 حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ, یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف فرماتی ہیں. یہ ذرا بات غور سے سننا کہ ضروری نہیں ہے کہ کون, پہلے میں آپ کو حدیث سنا دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ام سلمہ کے پاس, اور ان کے پاس ایک ہجرہ بیٹھا ہوتا ہے اور ان کا بھائی بھی بیٹھا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے ہجرے کو تو سیکس سے کوئی ریلیٹڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے, پر وہ ہجرہ حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رضی تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کل طائف میں فتح عطا فرما دیتا ہے تو تمہیں میں ایک لڑکی دکھاؤں گا, جب وہ چلتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بل پڑتے ہیں اور جب وہ مڑتی ہے اس کے پیٹ پہ 8 بل پڑتے ہیں. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو؟ ام سلمہ کو اسی ٹائم کہ اس صرف اس کی نہیں بات کی کہ ہجرے کو بھی تم اپنے پاس مت بٹھاؤ کہ وہ ایسی باتیں اگر کرتا ہو. دیکھا جائے تو سیکس سے ریلیٹڈ ضروری نہیں ہے کہ میں فار ایگزامپل ایک عورت ہے جس کو میں سیکس سے ریلیٹڈ نہیں دیکھ رہا, یا ایک عورت ہے وہ کسی مرد کو سیکس سے ریلیٹڈ نہیں دیکھ رہی. جیسے میں تمہیں ایک سادہ مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک 60 سال کی عورت کو کیا لینا دینا اب مرد کے ساتھ, مگر آج کل کی تو عورتیں 70 سال کی بھی رکھتی ہیں, مگر میں ایک بیان کرتا ہوں پنڈ کے ٹائپ کی عورتوں پہ, ان کا کیا لینا دینا مرد کے ساتھ. اسی طرح مرد بھی 65-70 سال کا ہو گیا, اس کو کیا لینا دینا 15 سال 14 سال کی لڑکی سے, اب وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا. مگر یہ تو مرد عورت ہے نا. میں ہجرے کی اس لیے بات کر رہی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر 4324 واضح کر دیا کہ تم اس بندے کو بھی اپنے ساتھ, کون سی وہ ہجرہ, وہ بازارو عورتیں جو بازار میں پھرتی ہیں, وہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو غلط کام کرتی ہیں, جنہوں کہتے ہیں نا کار پھرن والی عورتیں, ان کو اپنے ساتھ مت بٹھاؤ کیونکہ یہ تمہیں غلط بات کی طرف موائل کر رہی. تو سیکس سے ریلیٹڈ بات یہ نہیں کہ سیکس فزیکلی ہوتا ہے, سیکس وہ بھی ہے جو آپ سوچ رہے ہو. جیسے اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت سے ملواؤں گا جس کے پیٹ پہ 4 بل پڑتے ہیں, تو اللہ رسول نے فرمایا کہ اس ہجرے کو, یعنی کہ جو سیکس سے ریلیٹڈ کوئی ایفیکٹ نہیں اپنے اندر پیدا کرتا, پھر بھی اس کو کہا کہ مت کرو. میں نے پھر وہی بات کیا, جو خیال میں نہیں آپ کو کرنے کا حکم دے رہے وہ آپ کو فزیکلی کیسے کرنے کا حکم دیں گے. اسی طرح حدیث نمبر 10 مشکات 3118 ترمذی 1171 حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدہ ہو تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے.
تو اب میں یہ کہوں جی میں اس وجہ سے نہیں ہوں، یہ تو میں بس ویسے ہی ہوں، تو یہ جھوٹ ہے۔ ہاں کسی مجبوری کے تحت ہو تو وہ بات کچھ اور ہے۔ اسی بات کو سپورٹیو حدیث بیان کرتا ہوں، مشکات میں 6012، ترمذی میں 3858، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدگی مت رکھے، غیر عورت، کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، اور جس شخص کو یہ آیت سننے والی ہے، یہ بات آگے سننے والی ہے، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اس کے دل میں کھٹک جائے وہی مومن ہے۔ جو یہ مان لینا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ مومن ہے، جو اس کو دل میں کھٹک جائے۔ آگے اس کی واضح طور پہ بیان ہے کہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ ہاتھ لگانا، میں ابھی زنا کی بات نہیں کر رہا، کسی غیر عورت کو ہاتھ لگانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس کے ماتھے پہ کیل رکھ کے ٹھوک دے۔ تو یہ ہے بھائی سب سے بہتر یہ ہے کہ میں اس عورت کے، یہ میں نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانا ہے تو میں بہتر ہے کہ میں اس کے ماتھے پہ کیل رکھ کے ٹھوک دوں، یعنی کہ یہ میرے اوپر کیل رکھ کے، میں اس کو سزا نہیں دے رہا کیونکہ ہاتھ میں نے لگانا ہے، تو میرے ماتھے پہ یہ کیل رکھ کے یہ ٹھوک دے، یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے نسبتاً میں اس کو ہاتھ لگا لوں، کیونکہ ہاتھ لگا لیا نا تو اس سے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشانی پیدا کرے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اے نبی تم اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دو گے کہ یہ لوگ قرآن نہیں سنتے، چھوڑ دو ان کو۔ میرا موضوع ہے تبلیغ اور تبلیغ سے ریلیٹڈ پریشانیاں، اس میں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ ان کو پریشان مت ہو، تم ان سے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، تم جاؤ، تم اپنا دین بیان، جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ کر بیٹھے ہو اب وہ چھوڑ دو، اب جو سن لیا ہے اس پہ عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جو سن لے تب سے اپنے آپ کو درستگی کر لے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک ہی وقت میں چاروں حکم نہیں آئے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پہلے نماز آئی تھی، روزہ بعد میں آیا تھا، پہلے نہیں آیا تھا، زکوٰۃ بعد میں آئی تھی، پہلے نہیں آئی تھی، حج تو آیا ہی اینڈ پہ تھا۔ کئی حدیثوں میں روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے، حج سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اعتکاف بھی جو تھا وہ اس کے آگے نا، حتیٰ کہ اعتکاف بھی جو تھا وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس کی کلیئرٹی بعد میں ہوئی تھی۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے تھے، پھر 20 دن بھی کرتے تھے، پھر 30 دن بھی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں 30 دن نہیں کرنا، اپنے آخری 10 دن کرنا۔ یہ بات میں اپنے موضوع میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ موضوع نمبر اس میں ہے اپنا موضوع ٹاپک نمبر 9 ہے روزے سے متعلق پارٹ 3، کہ بھائی تمام چیزیں کٹھی نہیں آئیں۔ اسی طرح میں نے وہی آپ کو بتایا یہ بات ٹائم ٹو ٹائم آئی، وقت کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک کامن بات بتا دیتا ہوں واضح طور پر، اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ غلط کیا ہے، برا کیا ہے، چاہے وہ آج کا یہودی ہو، کافر ہو، اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا، لائنگ کرنا غلط بات ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، مس ہیپ کرنا غلط بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں کوئی ہٹ کے بات نہیں ہے آپ کو بتا۔ تو دین وہ ہے جو تمہیں کھٹک جائے۔ جن لوگوں کو نہیں کھٹکتا، جیسے سود کھاتے ہیں نہیں کھٹکتا، کوڑی کو تاڑی جاتے ہیں نہیں کھٹکتا، کوئی پریشانی نہیں، کیا انہوں نے جواب نہیں دینا آگے جا کے؟ حدیث نمبر 10 سپورٹیو، مشکات 5073، مسلم 142553، نصاب بن سماع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے، جبکہ گناہ تیرے دل میں کھٹک جائے جو تجھے پسند نہ آئے۔ یہ اسی بات کو میں نے کلیئر کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیسی بات کرتا ہوں، میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہوں تو میں اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو تو نہیں کہوں گا کہ تو بھی پھر۔ ہاں اگر مجھے دین کی سمجھ آ گئی ہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد دین کی سمجھ آ گئی ہے، یہ نہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اب پتہ لگا جی، وہ کہتے ہیں بھائی تو 35 سال دا ہوں گا، تینوں پہلے نہیں پتہ سی؟ پتہ تب بھی تھا، پتہ اب بھی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہی بات
کہ میں 35 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں مگر میں اس شدت سے نہیں پا رہا جو مجھے سمجھنی چاہیے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک مثال میں آپ کو سمپل سی دیتا ہوں. ایک شخص کو ایک بندے نے مسلمان کیا, ڈنڈورا پیٹ گیا, بندے نے مسلمان کر دیا, بڑا نیک کام کر دیا, مٹھائی بانٹو, فلاں کرو, ٹمکا کرو. انہوں نے کہا جی آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی میں اس کو نماز پڑھنا سکھاؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھیں, آئیں مصلی ڈائیں, نماز پڑھیں. آگے وہ کھڑا ہو گیا جس نے مسلمان کیا تھا, پیچھے سب کھڑے ہو گئے, وہ کافر بھی کھڑا ہو گیا. ابھی تو اس کا نیا دین تھا تو خاموشی سے کھڑا ہو گیا, جو وہ کریں گے وہ بھی وہی کرے گا. تو نماز پڑھنے کے بعد اس کافر نے ایک سادہ سا سوال پوچھا کہ آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس نے کہا جی میری 35 سال عمر ہے. انہوں نے کہا 35 سال میں آپ کتنے ٹائم سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ تو میں بڑے ٹائم سے پڑھ رہا ہوں مگر کئی وقت سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر اگر حساب لگایا جائے تقریباً اگر آپ 35 سال میں سے 15 سال بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 15 سال میں 365 دن ایک سال میں موجود ہیں, اور ایک سال کے 365 دن کے کسی ایک دن میں ایک تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں کم سے کم فجر کے حساب سے, تو 2 رکعتیں تو آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو ایک رکعت میں 3 دفعہ تو سجدے کرتے ہوں گے؟ ہاں جی. تو انہوں نے کہا سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سبحان ربی الاعلیٰ. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مطلب نہیں پتا. انہوں نے کہا پھر یہ کافر ہی ٹھیک ہے, کیونکہ تمہیں پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آتی تو یہ کافر گونگا ہی ٹھیک ہے. دین وہ نہیں ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. دین وہ ہے جب تم پہ درستگی آ جاتی ہے, جب تم سمجھ جاتے ہو. ٹھوکر کے بعد ہی تو سیکھتے ہو, ورنہ بچہ بیوقوف ہے جو گرے. ہر انسان کاروبار کرتا ہے مار کھاتا ہے, کاروبار کرتا ہے مار کھاتا ہے, سیکھتا ہے. وہ کہ جی میں سیکھا سکھایا ہوں, ایسا ممکن نہیں, وہ فرشتہ نہیں ہے. دین کی درستگی ہوگی کب؟ جب اس کو ٹھوکر لگے گی. مگر ٹھوکر کب لگے گی؟ ٹھوکر تو آپ سب کو دنیا میں لگتی ہے. موٹر سائیکل چلاتے چاہتے ہو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہو, 10,000 روپیہ کمایا 5,000 گما بیٹھتے ہو, 25 لاکھ روپے کا کاروبار کیا 2 لاکھ روپے کا نقصان کر بیٹھتے ہو. یہی تو آپ کو وارننگز دی جاتی ہیں کہ کب سیکھو گے, کب سمجھو گے. تو جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جب سمجھ آ جاتی ہے تو جن کو سمجھ آتی ہے ان کو اس طرف آنے نہیں دیتے. وہ حدیث میں نے پہلے بیان کر دی کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے, اور اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر دین کی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں. بھائی دین وہی ہے جب تمہیں سمجھ آ جائے. ہاں بہتر یہی ہے کہ تم جوانی میں ہی سمجھ جاؤ, اگر سمجھ گئے ہو تو ویلکم. اسی طرح حدیث مشکات 10-2773 سپورٹیو حدیث ہے, ترمذی 2518 اور نسائی 8/327. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے, اور جو چیز تجھے شک سے پاک رکھے وہی پاکیزہ چیز ہے, کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. اسی طرح حدیث نمبر 12 مشکات 3101 صحیح مسلم 191/2171. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, کوئی آدمی کسی بیوہ کے ہاں رات بسر نہ کرے اگر اس کا شوہر وہاں پر ہو. اگر بیوہ ہے تو ظاہر شوہر تو نہیں ہوگا, مگر بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے رات بسر نہ کرے. یہ میں نے آپ کو ایز اے سپورٹیو حدیث بیان کی ہے کہ بہتر یہی ہے, کیونکہ یہاں پر بات میری اشارتاً ہے بڑے جوائنٹ فیملیوں کی طرف. تو یہاں بات کر رہا ہوں میں دیور کی. دیور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث کے اگلی حدیث ہے, وہ اس میں موجود نہیں ہے, میں نے اس میں نہیں بیان کی, وہ کیونکہ عورتوں کے موضوع میں ہے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بیوہ کے ہاں نہ بسر کرے رات. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پھر دیور کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور نیری موت ہے, یہ لفظ ہے ان کی. جبکہ ہمارے یہاں تو بھابھی ماں حکم نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اپنے پردے کا اہتمام رکھو, ورنہ آپ کو ان کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے. حدیث نمبر 12 سپورٹیو ایک مشکات 2513 صحیح مسلم بخاری 3006. حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے, کیونکہ عورت, اور اسی طرح کوئی عورت
بغیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جہاد میں لکھا ہوا ہے، جنگ میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر لیول دیکھنا، تو جہاد میں لکھا ہوا ہے، جنگ میں لکھا ہوا ہے، اور میری اہلیہ نے حج پہ جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ اب اس کا مطلب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ عورت کا اکیلا جانا زیادہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین کہا ہے کہ نہ کہ جنگ کے معاملے میں، جبکہ جنگ اس ٹائم ضروری تھی، یا آپ کی میری اس ٹائم کی جنگ نہیں تھی۔ اسی طرح حدیث نمبر 13 مشکات 3116، ترمذی 2778، ابو داؤد 4112، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضرت سلمہ اور حضرت مومنہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہوئی تھی، اور ادھر سے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ یہ وہی ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، یہ روزوں میں نے ان کا بیان کیا ہوا ہے۔ ابن مکتوم آ گئے، وہ نبینہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ تو حضرت سلمہ اور حضرت مومنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو اندھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھے ہو؟ تو تم ان سے پردہ کرو۔ ذرا بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ پردے کا حکم کہاں تک دے دیا گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 14 مشکات 5071، صحیح بخاری 6120، حضرت عمر بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ رسول صاحب نے فرمایا حیا خیر ہی لائے گی، حیا تو سر پر خیر ہی لاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھائی اسی پردہ کر لیں گے تو کی ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا، باقی کام ہم جو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس صرف پردہ ہی نہیں کر رہے نا۔ اور اسی طرح مرد کہتا ہے یار میں باقی تو سارے صحیح کام کر رہا ہوں، بس صرف یہ بے حیائی کرتا ہوں۔ جیسے ایک انسان سخی بنا پڑا، دیگیں بانٹ رہا ہے، اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف بے حیائی کا کام کر رہا ہے، کیا غیر عورتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں بھائی یار یہی تو کر رہے ہیں، باقی تو سارا ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ حدیث واضح کرتی ہے، صبح سے فرماتا ہے کہ بے حیائی خیر نہیں لائے گی، اور حیا ہمیشہ سر پر خیر ہی لاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 15 مشکات 5070، صحیح بخاری 6030، صحیح مسلم 2593، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت ذرا حدیث سننے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، نصیحت بھی کر رہا ہے کہ تو اتنا شرمیلا کیوں ہے، شرم کیوں آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس سے کہا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو شرمیلا ہے، یہ تو بہت چڈو ہے، یہ تو بہت نیچے لگا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ شرمیلا بات یہی ہے کہ حیا، یہ حیا ہی ہے جو آپ لوگوں کو بچا کے رکھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی شرمیلا ہے، یہ تو بہت ہی، تو بھائی وہ اچھی بات ہے، شرمیلا بے حیائی کے معاملے میں، باقی کام میں تو نہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 16 مشکات 5072، صحیح بخاری 6120، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پیچھے لوگ بنی اسرائیل کے پہلے زمانے میں جو لوگوں کو عذاب آیا تھا وہ بے حیائی کی وجہ سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک طرح کا آپ کو تنگ نہیں پڑھتے مگر اشارتاً بات بتاتے ہیں کہ جس طرح پچھلے زمانے کے لوگ کہتے تھے جب تم حیا نہیں کرو گے تو پھر چاہو جو مرضی کرو، جسے وہ پنجابی زبان ہی کہتے ہیں جا پھر مگنوں لات میرے، کہ یعنی کہ تو باز نہیں آ رہا، تو اپنے دین کو درست نہیں کر رہا، تو پھر بھائی جا جو مرضی کر میرے مگنوں لات۔ یہاں پر وہ یہ نہیں بول رہے، یہ میرا اپنا الفاظ ہے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے مگروں نہیں لا رہے، وہ اصل میں آپ کو یہ اشارتاً بات بتا رہے ہیں کہ جو شخص نہیں دین پر چلنا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے، اس میں کتتے نکالتے ہیں، بے فضول بے مقصد سوال پوچھتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں تبلیغ کے معاملے میں کہ کن لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنی ہم نے، بھائی وہ جو بے فضول سوال پوچھیں گے، بے مقصد سوال پوچھ کے سوال کو لمبا کریں گے، ان سے جان چھڑانی۔
اسی طرح حدیث نمبر 17 مشکات 3080 صحیح بخاری 5066 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہر موضوع کا اینڈ ہوتا ہے اسی طرح اس موضوع کا بھی اینڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا آنکھوں کا حیا، پھر اس کی اہمیت، پھر اس کی ضرورت، پھر گھر کے اندر کسی کا جھانکنا، پھر جھانکنے سے میں آپ کو بات لے کے آیا بے حیائی پہ، پھر آپ کو بتایا اصل میں بے حیائی کیا ہے جو تمہارے دل میں کٹ گئے. پھر میں اسی طرح آپ کو بات کو لا کے اب کنکلوژن آخری بات پہ آتا ہوں، بات کو ختم کرنے پہ، کہ آخری حدیث ہے کہ بھائی اب بے حیائی سے بچنا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شادی کرے. اگر وہ غیر شادی شدہ شخص ہے تو وہ شادی کرے، اور اگر شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے. کیونکہ میں نے آپ کو پھر بات بتایا کہ بے حیائی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو یوٹیوب اور کئی جیسے شکلوں میں ہمارے پاس شامل ہے. اور بے حیائی یہی ہے کہ 7 سال کا بچہ آج اتنی سمجھ رکھتا ہے جتنا ہے کہ اس کا خاوند یا اس کی ماں باپ نہیں رکھتے. تو یہ شعور ہی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. اور بے حیائی آپ کو راستے پہ نہیں لائے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. چاہے مرد کا، میں نے آپ کو بتایا جم کے اندر وہ باڈی بوڈیاں دکھانا، عورت کا پارلروں میں جانا، یہ بھی بے حیائی ہے، یہ جو حکم نہیں ہے. اور اسی طرح میں آپ کو ایک سیدھی بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے آخری موضوع کے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا، چاہے وہ 10 سال بعد چلا، چاہے وہ 20 سال بعد چلے، چاہے وہ 30 سال بعد چلے، اب آپ بھی چلو. ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ دین کی درستگی یہ ہے کہ جب آپ کو دین کی سمجھ آ جائے. میں نے پھر بتایا کہ کوئی 10,000 کماتا ہے، کوئی لاکھ کماتا ہے، وہ لاکھ کما کے بھی نہیں کچھ کما پا رہا، گھر میں برکت نہیں ہے. وہی بات ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا ایسا تو نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا نے، ڈاکو ہاں، ڈکیت ہاں، چور ہاں، بد اخلاق ہاں، نافرمان ہاں، سانو انجی قبول کر. ایسے نہیں ہونا، حلوہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ آپ پہ فرض ہے. جیسے عورت پر پردہ سب سے پہلے ضروری ہے، پھر آگے نمازیں وہ ہے. ورنہ اگر وہ بے حیا ہے تو نماز میں بھی وہ پڑھ رہا ہوگا نا تو اس کے دماغ میں گندی باتیں ہی چل رہی ہوں گی. تو اپنے دین کو سمجھو، جتنا پڑھو اپنے دین کو سمجھ کے پڑھو. اے نہ ہو کہ سر درد کی گولی کھائی جاؤ تو پیٹ درد ہوئے تو کہو جی درد تو درد ہی ہے، تو پاویں سر درد مارنا پاویں پیٹ درد مارنا. تو ایسا نہیں ہے. اپنے دین کو سمجھو اور اپنے دین کو مانو. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا. اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام عیبوں سے پاک ہے. بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں. جو میں نے بات آپ کو حق بیان کی، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.